بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سستیاں ترک کرو طالب آرام نہ ہو۔ خطبہ جمعہ سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی المصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ، فرمودہ 24 اپریل سن 1936، قسط چہارم آخری۔ جب محنتیں اور مشقتیں تمہارے جسم کے اندر داخل ہو کر تمہیں گھائل کر دیں اور تم میں حزال نظر آنے لگے، اس وقت تم خدا تعالیٰ کے حضور پہنچو گے۔ یہ مت خیال کرو کہ جس قوم کے افراد میں حزال آ جائے گا وہ تباہ ہو جائے گی۔ یہ یورپین لوگوں کا خیال ہے جس کی اسلام تائید نہیں کرتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جس حزال کے ساتھ اخلاص ہو، وہ حزال انسانی حوصلے کو بڑھاتا ہے اور اسے کمزور نہیں رہنے دیتا۔ جب خلافت کا جھگڑا ہوا، اس وقت ہمارے ایک دوست جو ایم اے ہیں اور بنگال کے رہنے والے ہیں، خواجہ کمال الدین صاحب کے بہت مداح تھے۔ وہ خلافت کے منکر نہیں تھے، مگر کہتے تھے کہ خلافت کے اہل خواجہ صاحب ہیں، میں نہیں۔ مجھ سے چونکہ وہ ذاتی طور پر واقف تھے اور جانتے تھے کہ میری صحت ہمیشہ کمزور رہتی ہے، لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے توجہ کی تو الہام ہوا، بادشاہی را نشاید پیلتن، کہ بادشاہ کے لیے ہاتھی جیسا جسم نہیں چاہیے۔ چنانچہ اس کے بعد انہوں نے میری بیعت کر لی۔ اور بھی الہام انہیں ہوئے تھے، مگر ایک الہام یہ تھا، تو حزال جس کے ساتھ ایمان ہو وہ انسان کو خراب نہیں کرتا۔ ایسا انسان کشتی میں بے شک ہار سکتا ہے، مگر اپنے فن میں نہیں ہارتا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بیٹے تھے اور اپنے تقوی و طہارت اور خدمت دین کی وجہ سے بہت مشہور ہیں، دبلے پتلے تھے، مگر لڑائی کے کامیاب جرنیلوں میں سے ایک جرنیل سمجھے جاتے تھے۔ ایک دفعہ کفار کے ایک مشہور جرنیل سے ان کا مقابلہ ہو گیا۔ وہ آدمی تھا ذہین۔ اس نے سوچا میں تلوار میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکوں گا، یہ دبلا پتلا اور پھرتیلے جسم کا آدمی ہے، تلوار کے وار میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے اس نے داؤ کھیل کر ان کی کمر پر ہاتھ ڈال دیا، اور جس طرح تنکا اٹھایا جاتا ہے اسی طرح اس نے انہیں اٹھا کر زمین پر پھینکا اور ان کے سینے پر بیٹھ کر تلوار اٹھائی کہ ان کی گردن کاٹ دے۔ اتنے میں پیچھے سے ایک شخص نے، جو اسلام سے مرتد ہو کر عیسائیوں میں شامل ہو چکا تھا، تلوار سے اس کافر کی گردن اڑا دی اور اس کا سر کاٹ کر مسلمانوں کے لشکر میں لے آیا۔ اسلامی لشکر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور لوگوں نے کہا، تو مرتد تھا، تو نے اپنے جرنیل کو کس طرح مار دیا؟ وہ کہنے لگا، ارتداد کے بعد میرے دل میں ندامت پیدا ہوئی اور میں اپنی حالت پر افسوس کرتا، لیکن ساتھ ہی میں کہتا مجھ سے اتنا بڑا قصور ہوا ہے، اب میری توبہ کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ یہاں تک کہ یہ دن آیا، اور آج جب عبد الرحمن بن ابی بکر کو اس نے گرایا اور تلوار سے گردن کاٹنے لگا، تو مجھے چونکہ ان کی نیکی اور تقوی کا حال معلوم تھا، میرے دل میں یکدم جوش آیا کہ کمبخت، آج اگر تو نے دین کی خدمت نہ کی تو اور کون سا دن ہوگا جب تو دین کی خدمت کرے گا؟ دیکھ، اسلام کا ایک درخشندہ ستارہ غائب ہونے لگا ہے، تو کیوں آگے نہیں بڑھتا؟ یہ خیال جو ہی میرے دل میں آیا، میں نے جھٹ تلوار نکال کر اس کافر کی گردن اڑا دی، اور ساتھ ہی خیال آیا کہ اب میری توبہ بھی قبول ہو جائے گی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جسمانی طور پر حزال رکھتے تھے، مگر اپنے ایمان اور اخلاص کی وجہ سے ایک کامیاب جرنیل سمجھے جاتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مشہور جرنیل تھے، مگر دبلے پتلے اور چھوٹے قد کے آدمی تھے۔ چنانچہ ایک ضرب المثل ہے کہ کلو کثیری فتنۃ الا علی، ہر چھوٹا قد رکھنے والا انسان فتنہ ہوتا ہے، یعنی بڑا متقنی ہوتا ہے، مگر حضرت علی باوجود چھوٹا قد رکھنے کے ایسے نہیں تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کہتے ہیں کہ کلو طویلی احمق الا عمر، ہر لمبا انسان احمق ہوتا ہے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ باوجود لمبا ہونے کے ایسے نہ تھے۔ یہ تو ایک مثال ہے، اور عام طور پر ایسا ہو بھی جاتا ہے، کیونکہ بعض قدوں کے ساتھ بعض باتیں وابستہ ہوتی ہیں، لیکن اس سے یہ ضرور معلوم ہو جاتا ہے
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک مشہور جرنیل تھے، دبلے پتلے اور چھوٹے قد کے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا کا قادح الی ربی کا قدحن فملاقی، تم اپنے جسموں کی حفاظت کر کے اور بناؤ سنگھار کر کے خدا تعالیٰ کو حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ جب محنتیں اور مشقتیں تمہارے جسم کے اندر داخل ہو کر تمہیں گھائل کر دیں اور تم میں حزال نظر آنے لگے، اس وقت تم خدا تعالیٰ کے حضور پہنچو گے اور تمہارے دائیں ہاتھ میں تمہارے اعمال کا کاغذ دیا جائے گا اور کہا جائے گا اب تمہیں محنتوں کا ثمرہ ملنے والا ہے، جاؤ بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ مگر یہ نہیں کہ بہشت میں آرام مل جائے گا، بلکہ بہشت میں بھی کام کرنا پڑے گا۔ آرام کا لفظ اس جگہ ان معنوں کے لحاظ سے میں نے استعمال کیا ہے جو عام طور پر اس کے لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی کام نہ ہو اور ہاتھ پر ہاتھ دھر کر انسان بیٹھا رہے۔ اس قسم کا آرام بہشت میں بھی نہیں۔ چنانچہ قرآن کریم سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ بہشت کام کی جگہ ہے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہشت میں نکما بیٹھا رہنا ہوگا وہ غلط سمجھتے ہیں۔ غرض انسان کے لیے آرام اور حقیقی راحت کام میں ہی ہوتی ہے، نکمے پن میں نہیں ہوتی۔ اور میں جماعت کو توجہ دلاتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو محنت اور مشقت سے کام کرنے کی عادت ڈالیں، ورنہ میرے ساتھ ان کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ میں نے ایک عرصے تک سلسلے کے دفاتر میں دخل نہیں دیا، اور جب میرے پاس لوگ شکایات لاتے تو میں انہیں کہتا کہ متعلقہ دفاتر میں جاؤ۔ اس سے میری غرض یہ تھی کہ جماعت کو سلسلے کے نظام کی پابندی کی عادت ڈالی جائے، اور میں سمجھتا ہوں نہایت نیک نیتی سے میں نے ایسا کیا، اور اب بھی سمجھتا ہوں کہ میں نے جو کچھ کیا وہی صحیح طریقے عمل تھا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اب وقت آ گیا ہے کہ میں کارکنوں کی سستی اور غفلت دور کرنے کے لیے ان کے کاموں میں دخل دوں۔ خصوصاً تحریک جدید کے کارکنوں کو یہ امر مد نظر رکھنا چاہیے کہ میں ان کے متعلق ہرگز کسی قسم کا لحاظ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے لیے یہ بہتر ہے کہ ایک کو جواب دے دوں بجائے اس کے کہ اس کی سستی اور غفلت کا 100 یا 200 لوگوں پر اثر پڑے۔ اسی طرح اگر ایک مبلغ محنت سے کام نہیں لیتا تو وہ ہزاروں جاہلوں کو ہلاک کرنے کا موجب بنتا ہے۔ پس بہتر ہے کہ اس کو الگ کر دیا جائے بجائے اس کے کہ ہزاروں جانوں کی ہلاکت برداشت کی جائے۔ اسی طرح اگر ایک مدرس طالب علموں کا فکر نہیں کرتا، ایک افسر اپنے ماتحتوں کی نگرانی نہیں کرتا، تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کو الگ کر دیا جائے اور وہ ہزاروں جانیں جو اس کی وجہ سے نقصان اٹھا رہی ہیں انہیں بچا لیا جائے۔ لیکن اگر میری یہ کوشش محدود ہو تحریک جدید کے کارکنوں تک، یا محدود ہو سلسلے کے افسروں اور کارکنوں تک، یا قادیان کے لوگوں تک، تو بھی اس کا کوئی مفید نتیجہ نہیں نکل سکتا، کیونکہ وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ پس زیادہ تر میرے مخاطب جماعت کے وہ لوگ ہیں جو باہر رہتے ہیں اور جو اپنے گھروں پر اپنے بچوں کو رکھتے ہیں۔ ایسے بچے بہت بڑی تعداد میں ہیں، اور میں اپنی جماعت سے امید کرتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو محنت سے کام کرنے کی عادت ڈالے گی، یہاں تک کہ ان کا کوئی منٹ ایسا نہ ہو جو فارغ ہو اور جسے وہ فضول ضائع کر سکیں۔ یاد رکھو، جس قوم کو ذلت اور رسوائی پہنچ رہی ہو، اس قوم کے موٹے آدمی اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ جس قوم پر جوتے پڑ رہے ہوں، اس قوم کی موٹائی اسے کیا فائدہ دے سکتی ہے؟ پس ایک ذلیل اور رسوا شدہ قوم کے گوشت کوئی قابل قدر گوشت نہیں ہوتے۔ کتے کی بوٹیاں بھی کوئی بوٹیاں ہوتی ہیں؟ ہاں، دبلے پتلے دمبے کا گوشت موٹے کتے کے گوشت سے زیادہ قیمت رکھتا ہے۔ پس تم اپنی اولادوں کو اگر کتوں جیسا بناؤ گے تو ان کی بوٹیاں سوائے اس کے کسی کے کام نہیں آئیں گی کہ چیلیں اور کوے انہیں کھا جائیں۔ لیکن اگر اخلاق سکھا کر تم انہیں دمبے جیسا قیمتی وجود بناؤ گے تو وہ دبلے پتلے ہونے کے باوجود بھی روحانی اور اخلاقی دنیا میں زیادہ قیمت پائیں گے۔ مجھے افسوس ہے، ایک عرصے سے عورتوں کا جمعے کے لیے آنا رک چکا ہے۔ جس وقت انہیں روکا گیا اس وقت تو مصلحت تھی، اب وہ مصلحت ختم ہو چکی ہے۔ میرے کئی خطبات ایسے ہوتے ہیں جنہیں اگر عورتیں بھی سنیں تو ان کا زیادہ شاندار نتیجہ نکل سکتا ہے۔
میں امید کرتا ہوں آئندہ عورتوں کے لیے بھی خطبہ سننے کا انتظام کر دیا جائے گا۔ دراصل بچوں کو سست بنانے میں عورتوں کا بہت حد تک دخل ہوتا ہے۔ اگر اس قسم کے خطبات وہ سنیں تو گو عورتیں تعلیم میں بہت پیچھے ہیں، مگر اخلاص سے کام لے کر وہ بہت سے نقائص کا ازالہ کر سکتی ہیں۔ قادیان کی ایک عورت تھوڑے ہی دن ہوئے میرے پاس آئی اور کہنے لگی، میں کہتی ہوں میں اپنے بچے کو مبلغ بناؤں گی، اور میرا خاوند کہتا ہے کہ اسے دنیا کا کوئی پیشہ سکھانا ہے، آپ اس کا فیصلہ کریں۔ میں نے کہا یہ تمہارا خانگی جھگڑا ہے، اس میں دخل نہیں دے سکتا، لیکن ایک بات میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ تمہارا اثر تمہارے بچے پر زیادہ ہے۔ تم اپنی باتیں اس کے کانوں میں ڈالتی رہو اور ہمت نہ ہارو، تم دیکھو گی کہ اس کے نتیجے میں ایک دن تمہارے خاوند کی باتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی اور تمہارا بچہ مبلغ بن جائے گا، کیونکہ بچے پر ماں کا اثر باپ سے زیادہ ہوتا ہے، اور تمہارا ارادہ تو نیک ہے، اس کا اثر کیوں نہ ہوگا۔ تو اگر عورتوں کے لیے خطبہ سننے کا انتظام کر دیا جائے تو اس کا بھی بہت کچھ فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال جب تک عورتیں خطبہ نہیں سنتی، مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اور نہ صرف اپنی اولادوں کو بلکہ اپنے بھائیوں کی اولادوں اور اپنے ہمسایوں کے بچے کو بھی محنتی اور جفاکش بنانے کی کوشش کریں، اور یاد رکھیں کہ خدا تعالیٰ کا وصال قدح کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ جب انسان قدح کرتا ہے تو نفس دبلا ہونا اور روح موٹی ہونی شروع ہو جاتی ہے، لیکن قدح کے بغیر نفس موٹا ہو جاتا ہے اور روح دبلی ہو جاتی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہماری جماعت کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور ہر قسم کی سستیاں، عجز اور کسل اس سے دور فرما دے، اور اپنے فضل سے اسے محنت، مشقت اور جفاکشی سے کام کرنے کی عادت ڈالے، اور اس قدح کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارا رب ہمیں مل سکتا ہے۔ الفضل 30 اپریل سن 1936۔